الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نکس پناہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوزی بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، آج کی تقریر کا عنوان شادیوں کی مروجہ رسمیں اور اسلامی تعلیمات سے متعلق ہے۔ شادی مرد اور عورت کے مابین تعلق شرعی کا نام ہے۔ نسل انسانی کے پہلے فرد اور ہم سب کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام اور سید حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پہلا رشتہ ازدواج قائم ہوا۔ اس طرح وہ دونوں کائنات کے پہلے جوڑے قرار پائے گئے۔ اس جوڑے کی توسط سے خدا کریم نے نسل انسانی کو زندگی کی سوگات عطا فرمائی۔ وہ پروردگار عالم اس چیز کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرمایا اور انہیں جوڑا قرار دیا، اور اس جوڑے کی برکتوں کے صدقے بہت سارے مرد و خواتین کے وجود میں آنے کا بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جوڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے بہترین انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ اسی جوڑے کے طفیل انسان کو اگلی نسلوں کے تحفظ کا تحفہ بھی ملتا ہے، جو انعام در انعام کے قبیل سے ہے۔ جوڑے بنانے ہی کو نکاح اور شادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا اس کی تفصیل سے شادی اور اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شادی کیا ہے۔ شادی ایک ایسا تصور ہے جس میں دو اجنبی مرد اور عورت عزت کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ شادی ایک ایسا تعلق ہے جس کے بعد انسان سماجی طور پر ایک نئی پہچان کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ شادی ہی وہ بندھن ہے جس کی بنیاد پر دو انسان اپنے جسمانی اور ذہنی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ شادی ہی وہ تعلق ہے جس کی بنیاد پر ایک اچھے اور آئیڈیل سوسائٹی وجود میں آنے کے امکانات واہ ہوتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے شادی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت جسمانی اور ذہنی سکون کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہی وہ تعلق ہے جو دو اجنبی مرد اور عورت کے درمیان ہمیشہ کی محبت کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں شادی کو صرف اور صرف جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں بلکہ اسے ذہنی اور روحانی ترقیوں کا بھی ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ شادی ایک ایسا رابطہ ہے جس کی بنیاد پر دو مختلف خاندانوں کے ایک فرد نیا خاندان بنا کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی گئی ہے۔ یعنی نکاح سکون محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔
اس کے ذریعے انسان جسمانی سکون، قلبی محبت اور روحانی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ شادی کرنا عام انسانی مزاج ہی نہیں بلکہ یہ پیغمبروں کی سنت بھی ہے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کی بیویاں اور بچے کیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر وعدہ کی ایک تحریر ہے۔ معلوم ہوا کہ شادی کرنا، صاحب زوجہ ہونا اور صاحب اولاد ہونا یہ انبیاء کرام کی مبارک زندگیوں کا بھی حصہ رہا ہے۔ اب جو کام انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیوں نے کیا ہے یقیناً وہ کام نہایت افضل اور بہتر ہوگا۔ اسی لیے نکاح کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ جب بھی شادی کا ذکر آتا ہے تو انسان کی نگاہوں میں شادی کی بہت ساری ضروریات اور اس کے لوازمات کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ انہی لوازمات میں یعنی جو ضروریاتی چیز ہے اور ضروریات نے آج شادیوں کو حد درجہ مہنگا اور اس قدر بھاری بنا دیا ہے کہ انسان اس کے حصول کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، پائی پائی جوڑ کر دولت جمع کرتا ہے، دوستوں رشتہ داروں سے قرض بھی لیتا ہے۔ اس سے بھی بات نہیں بنتی تو نہ جانے کہاں کہاں سے سود اور بیاج پر پیسہ اٹھاتا ہے، تب کہیں جا کر شادی کی رسموں سے انسان کا پیچھا چھوٹتا ہے۔ یہ سب جب تک وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان کی نگاہ میں یہ انسان قرضہ اس لیے لیتا ہے کہ انسان کی نگاہ میں شادیوں کے ان تمام رسموں کو، ان تمام لوازمات کو ایسے بنا دیے گئے ہیں جنہیں بہت سارے پیسوں کے بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ انہی لوازمات کی فہرست کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے منگنی ہوگی، پھر اس کے بعد سگائی ہوگی، اور اگر بیچ میں کوئی تہوار آ گیا تو تہواروں پر کپڑے کا لین دین بھی ہے، اور رشتہ داروں وغیرہ کو لمبے چوڑے لسٹ بنا کر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس طرح آدھا درجن نہیں بلکہ کئی درجن ان تمام چیزوں میں جو ہمہ وقت انسان کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، اس کی بنیاد پر انسان اچھا خاصا وقت، عمر اور جوانی ان تمام چیزوں کو پانے میں پورا گزر جاتے ہیں۔ جیسے تیسے کر کے ان تمام چیزیں پورے تب ہوتی ہے جب جا کر انسان شادی جیسے فرض سے سبکدوش پاتا ہے۔ لیکن کیا اسلام میں ان تمام لوازمات کا تصور ہے؟ ان تمام چیزوں کا تصور ہے؟ کیا اسلام نکاح کے لیے ان ساری چیزوں کو طلب کرتا ہے؟ کیا اسلام میں نکاح کے لیے اتنی ساری تیاریاں کرنی پڑتی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب بس ایک لفظ میں ہے اور وہ ہے نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مسنون نکاح کے لیے 6 چیزیں ضروری ہے، جن کی تفصیل اس طرح ہے کہ 2 مسلم گواہوں کا ہونا، دلہا دلہن کے درمیان ایجاب و قبول ہونا یعنی لڑکی سے اجازت لینا اور لڑکے سے قبول کروانا، حق مہر کا ادا کرنا، بوقت نکاح خطبہ نکاح ہونا، چھہارے بانٹنا اور دعوت ولیمہ۔ ان 6 چیزوں کے مجموعے کا نام نکاح ہے۔ ان 6 چیزوں میں بھی گواہوں کی موجودگی اور ایجاب و قبول فرض ہے، جبکہ حق مہر واجب کے دائرے میں ہے۔ بقیہ 3 چیزیں یعنی خطبہ نکاح، چھہارے بانٹنا اور ولیمہ کرنا، یہ 3 چیزیں سنت میں ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسان ان سنتوں پہ قادر نہ ہو تب بھی نکاح منعقد ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہم لوگوں نے نکاح و شادی میں شامل کر رکھی ہے وہ سب اپنے مزاج سے، اپنے من مطابق جو رسمیں نکال رکھی ہے وہ خود کو ہم اپنے آپ پر مسلط کر رکھے ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہی رسمیں شرعی حدود کو پامال کرنے والی ہو تب تو ان رسموں کا کرنا بھی سخت گناہ ہے اور اللہ و رسول کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ حضرات محترم، نکاح 2 مہذب انسانوں کے درمیان بننے والا وہ رشتہ ہے جو نہ صرف ان کے جسمانی تسکین کا باعث ہوتا ہے بلکہ ایک نئی زندگی کا پیش خیمہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے نکاح جس قدر بابرکت ہوگا اتنا ہی زندگی کا سفر بھی برکتوں سے معمور ہوگا۔ انسان جب نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ
کہ اس کا نکاح زندگی کی یادگار تقریب بن جائے، اسے ایک ایسی یاد جسے یاد کر کے انسان کو ہمیشہ خوشی محسوس ہو، جسے یاد کر کے انسان عمر کے آخری دنوں میں بھی مسکرا پڑے، جس کے بارے میں دوستوں اور رشتہ داروں کو فخر سے بتا سکے۔ لیکن ایسا نکاح وہ نہیں ہوتا جس میں لاکھوں خرچ کیا گیا ہو، ایسا نکاح وہ بھی نہیں ہوتا جس میں مہنگی شادی ہال بک کیے گئے ہو، مہنگے ریسورٹ اور ہوٹل بک کیے گئے ہو، ایسا نکاح وہ بھی نہیں ہوتا جس میں ہزاروں آدمیوں کا کھانا کھلایا ہو، ایسا نکاح وہ بھی نہیں ہوتا جس میں درجنوں قسم کے کھانے کھلائے گئے ہو، بلکہ ایک ایسا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ یہ بات ہم نہیں بلکہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مورنتن، یعنی ترجمہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، یعنی جس نکاح میں کسی پر بار یا بوجھ نہ ہوا ہو، نام و نمود کی خاطر صرف دکھائی کی خاطر قرض نہ لیا گیا ہو، بلکہ اپنے پاس موجود جتنے پیسے ہو اسی سے نکاح کی رسم کو ادا کر لیا گیا ہو۔ ایک ایسا نکاح جس کے کرنے میں کسی فریق کی ماتھا پچی یا سوچنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑی ہو، انسان پر قرض کی مصیبت یا سود پر روپیہ اٹھانے جیسے وقت پر بھاری نہ پڑا ہو، ایسا نکاح ہی اصل میں بابرکت نکاح ہوتا ہے، جس کی برکتوں سے انسان کی زندگی بھی برکتوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی تشریح میں لکھتے ہیں، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم ہو، فریقین یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں طرف کا خرچ کم کرایا گیا ہو، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھی بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ جائے، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی قرض دار نہ ہو، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی آج ہم حرام رسموں بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ برحادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی حدیث پاک پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے زمانے میں لڑکا ہو یا لڑکی اگر غریب ہو تو آسانی کے ساتھ کوئی رشتہ کرنے تیار نہیں ہوتا، لڑکے والے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا مال لانے والی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح لڑکی والے بھی اچھی صورت کے ساتھ ساتھ امیر لڑکے کی تلاش اور انتظار میں رہتے ہیں۔ اسی تلاش و انتظار میں کئی بار بہت اچھے اور نیک لڑکے لڑکیاں بیٹھے رہ جاتے ہیں، مگر قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال تربیت پر کہ انہوں نے اپنے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے لیے رشتہ کرتے وقت دینداری کا پہلو سب سے اہم اور زیادہ ضروری ہوتا تھا، باقی چیزیں کو وہ دوسرے تیسرے درجے میں رکھتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دینداری کے مقابلے میں وہ کسی چیز کو خاطر ہی میں نہیں لاتے تھے۔ ذخیرہ احادیث میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب صحابہ کرام نے شادیوں کو اس سادگی اور آسانی کے ساتھ مکمل کر لیا کہ کسی بھی گھر والے پر ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں پڑا۔ ایسی ہی ایک شادی حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت جلبیب بن عبد الفہر ایک انصاری صحابی تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے اور مفلس بھی تھے۔ غربت و مفلس انسان کی صحت و خوبصورتی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے اس پہلو سے بھی خود کو کمزور محسوس کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر جہاں رشتہ جاتا تھا بات آگے نہیں بڑھ پاتی تھی۔ ایک دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، نہ جانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں تھے کہ جلبیب کی تقدیر جاگ اٹھی اور حضور نے ان سے ارشاد فرمایا، یا جلبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، کیا نصیب تھا کہ حضور خود پوچھ رہے ہیں کہ شادی کیوں نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں مانگتے کبھی دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ سوال سن کر حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ جیسے شخص سے کون شادی کرے گا، کون اپنی بیٹی بیانا پسند کرے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی فرماتے ہیں، جلبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، حسن کی چمک ہے، نہ جمال کی زینت ہے،
जाहो मनसब, यानी कोई मेरे पास बड़ा पोस्ट भी नहीं है, दुनियावी एतबार से कोई पोजीशन भी नहीं है, ऐसे में कौन इंसान होगा जो मेरा रिश्ता कबूल करेगा। उन्होंने मुसलसल अपनी कमजोरियां गिना रहे हैं, मगर मुस्तफ़ा करीम का करम आज उनकी झोली भरने पर आमादा था, इसलिए फिर वही जुमला दोहराया कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने फिर वही उज्र पेश की, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझसे शादी कौन करेगा, मेरे पास मालो दौलत नहीं है, मेरा खानदान कोई मारूफ यानी फेमस नहीं है, और मैं बड़ा खानदान में नहीं हूँ, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई मनसब है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबी को उनकी मायूसी को खुशी में तब्दील करते हुए फरमाया कि फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मैं खुद करूंगा। हजरत जलबीब ने फिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मुझ जैसे बेकदर कीमत इंसान से रिश्ता करके कौन खुश होगा। ये बात सुनकर मुस्तफ़ा करीम तड़प जाते हैं, फरमाते हैं, नहीं, तुम अल्लाह के नजदीक बेकीमत नहीं हो, तुम्हारी कद्र व मंजिलत अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा है। ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलने वाले अल्फाज हजरत जलबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल पर ठंडी फुहारों की तरह नाजिल हुए, दिल को सुकून मिला और रूह को इत्मीनान। अभी ज़बान हबीब से निकले हुए अल्फाज को चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलब फरमाया और हुक्म दिया कि तुम फला अंसारी सहाबी के घर जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमाते हैं कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। सूखे धानों पर जैसे ही सावन भादों के बादल बरस पड़े हो। हजरत जलबीब ये बात सुनकर निहाल हो गए, फौरन ही उन सहाबी के घर जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मैं जलबीब सहाबी हूँ। साहब खाना ने कहा, हाँ, हम तो किसी जलबीब को नहीं जानते। वो कहते हुए साहिब खाना बाहर आए और उनसे पूछा, आप कौन है और किस मकसद के लिए आए हैं? तो उन्होंने जवाब देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं कासिद हूँ और आप ही के हुक्म से यहाँ आया हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को सलाम भेजा है। इतना सुनते ही वो अंसारी सहाबी फर्त व मसरत से खुशी से झूम उठे, बड़े ही वजद के आलम में कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आलम सरसारी में और सुरूर में उन्होंने घर वालों को बताया, पूरे घर वालों में खुशी की लहर दौड़ी। इधर सभी अहले खाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाम की नेमत पर खुशियां मना रहे थे कि हजरत जलबीब ने उनसे बड़ी आहिस्तगी के साथ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के साथ ये भी फरमाया है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। साहिब खाना ने ये बात सुनी तो सन्नाटे में आ गए कि ये शख्स मेरा दामाद बनेगा। उन्होंने सोचा, इसके पास माल ना दौलत, ना खूबसूरती, ना बड़ा खानदान। दिल ने फौरन ही इनकार करने को कहा, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह का पैगाम था इसलिए कहने लगे, जरा ठहरो, मैं अपने घर वालों से मशवरा कर लूं, फिर अपनी राय बताता हूँ। ये कहकर वो अंसारी सहाबी घर के अंदर गए और अहल्या को बुलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। पैगाम सुनकर माँ ने कहा कि मैं इस इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूं? इसके पास माल और दौलत नहीं है और इसका ताल्लुक भी किसी बड़े खानदान से नहीं है। इससे कई गुना ज्यादा बेहतर खानदानों के रिश्ते हमने ठुकरा दिए हैं। बड़े बड़े अमीरों और हसीन और जमील लड़कों के रिश्ते हमने नामंजूर किए हैं। अब बेहतरीन रिश्ते छोड़कर हम इस जैसे कमजोर और आम सी शक्ल सूरत वाले इंसान को अपनी खूबसूरत नेक सीरत बेटी किस तरह ब्याह दे? माँ बाप के दरमियान इस रिश्ते के मुताल्लिक बातचीत चल ही रही थी कि इधर पर्दे की ओर से उनकी वही बेटी जिसके लिए रिश्ता आया सारी बातें सुन रही है। इसी हयादार बच्ची ने झुकी हुई निगाह से वालिदैन से मुखातिब होकर आहिस्ता से सिर्फ इतना कहा, अतुरिदूना अन तुरद्दू अला रसूलिल्लाहि अमरा, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टालने के बारे में सोच रहे हैं? सामईन किराम, जरा इस बच्ची की आला सोच और फिक्र की बुलंदी और इसके सीने में मौजूद मोहब्बत रसूल के जज्बे को अपने सीने में महसूस कीजिए और रब और आप खुद के लिए भी और रब के लिए ऐसे जज्बे मांगिए कि जिसने ये नहीं देखा कि जिस लड़के का रिश्ता भेजा गया है उसका रंग कैसा है, उसने ये नहीं सोचा कि लड़का गरीब है, उसने ये महसूस नहीं किया कि इसका ताल्लुक किसी अमीर खानदान से नहीं है, उसके पास जमीन जायदाद माल और दौलत नहीं है। उस लड़की ने सिर्फ ये देखा कि इस लड़के का रिश्ता भेजने वाले कायनात के ताजदार और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए उस लड़की ने बड़ी सआदतमंदी और इत्मीनान
اطمینان کے ساتھ کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے، جہاں چاہے وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دے، کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! اطمینان ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا۔ اس نیک بخت لڑکی کو معلوم تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دے گا۔ والدین نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور بیٹی کے اس خوبصورت اور عمدہ فیصلے سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ بیٹی کے عقل و دانش اور عمدہ سوچ پر مطمئن اور راضی ہو گئے، اور حضرت جلیل قدر جو صحابی تھے وہ رسول کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے اس ذہن و فطین میں اور اس بچی کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میری بیٹی، میرے گھر والے سبھی آپ کے فیصلے سے خوش ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بچی کے مخلصانہ جذبات اور اطاعت پر جو جواب ملا اس کا علم ہو چکا، اسی لیے ہمارے آقا نے اس کی نیک بخت بچی کو ایک عظیم تحفہ عطا فرماتے ہوئے دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہما صبا ولا تجعل عشہما عدل، یعنی اے اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھنا۔ اسی طرح نیک بخت لڑکی کی شادی حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ اب دعائے محمدی نے اپنا اثر دکھایا۔ وہ جو کبھی مفلسی اور قلاش میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ دن بدن ان کی مالی حالت بہتر ہوتی چلی گئی اور ان کے گھر میں اس قدر برکتوں کا نزول ہوا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا ہے۔ یہ تھا دعائے محمدی کا اثر اور کم خرچ کی شادی کی برکتیں۔ جس لڑکے کے ساتھ کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن جذبہ دینی اور طریقہ مصطفیٰ کی پیروی نے اس لڑکے کے نصیب میں اتنی برکتیں بھر دی کہ وہ گھرانہ مدینے کے امیر ترین گھرانوں میں سے ایک بن گیا۔ معلوم ہوا کہ اصل امیر دنیاوی مال و دولت نہیں ہے بلکہ کردار و عمل اور تقوی و پرہیزگاری کی دولت ہے۔ پروردگار عالم کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نیت سے نکاح کو آسان بنانا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نکاح میں اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے کہ بندے کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی خرابیاں پائی جاتی ہے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی اور دن ہمارے درمیان یا ہماری شادیوں میں جس طرح کی رسمیں موجود ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے، ہمیں ان تمام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خرچیلے نکاحوں سے